بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو لازمی 12ویں جماعت کے لیے خواجہ میر درد، اس کی 2 غزلیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. غزل نمبر 1، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا. اور غزل نمبر 2 جو ہے، باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں. اشعار کی تشریح. شاعر کا تعارف. اصل نام سید میر. خالی جگہوں میں بات پوچھی جا سکتی ہے کہ میر درد کا اصل نام کیا ہے. اصل نام جو ہے ان کا سید میر، اور تخلص جو ہے وہ ہے درد، اور دہلی کے رہنے والے ہیں. ان کے والد صاحب کا نام خواجہ ناصر اندلیب، وہ بھی باکمال شاعر تھے. والد کی طرف سے جاگیر بھی ملی تھی، اس لیے مالی حالات دامنگیر نہ ہوئے. والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین بنے اور خودداری کے ساتھ زندگی بسر کی. درد کی شاعری میں عشق حقیقی کا عنصر غالب ہے، لیکن کہیں کہیں عشق مجازی بھی دکھائی دیتا ہے. درد ایک درویش صفت اور اللہ پر توکل رکھنے والے انسان تھے. خواجہ میر درد کو اردو میں صوفیانہ شاعری کا امام، شہنشاہ تصوف، صوفی شاعر کہا جاتا ہے. میر تقی میر کا ہم اثر ہونے کے باوجود بھی میر درد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے. جوابی خاکہ. سب سے پہلے حوالہ شاعر لکھا جائے، پھر مرکزی خیال، اس کے بعد فنی محاسن. فنی محاسن میں مطلع ہے، تکرار، تشبیہ، تلمیح، استعارہ، یہ فنی محاسن فنی خوبی لکھنی ہوتی ہیں. اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح، اور تشریح کے بعد مماثل شعر لکھے جاتے ہیں. غزل نمبر 1، مدرسہ یا دیر تھا یا کعبہ یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں، تو ہی صاحب خانہ تھا. حوالہ شاعر. اس میں بتایا جائے گا کہ پیش نظر شعر خواجہ میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے، اور آپ کو صوفیانہ شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے اور شہنشاہ تصوف بھی کہا جاتا ہے. مشکل الفاظ کے میں نے اس میں اگر ہم دیکھیں، مدرسہ مسجد وغیرہ، اور دیر جو ہے مندر کو کہا جاتا ہے. اور صاحب خانہ، خانہ گھر کسی بھی مراد ہے، خانہ کمرہ یا گھر وغیرہ، گھر والا، گھر کا مالک، صاحب خانہ. پہلا شعر ہے، اس لیے فنی خوبی بنے گی مطلع. اس میں اگر ہم جب مسجد یا مدرسے میں ہوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی مندر میں بھی مندر والے جو ہیں، جو ہندو ہیں، وہ بھی بھگوان کو مانتے ہیں. بت خانے میں بھی اللہ کا جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں. بھگوان بتوں کی پوجا تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی ہے اوپر. جب دیکھتے ہیں بھگوان ہے، تو یہاں پہ کہ ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ ہے. ہر جگہ، چاہے وہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، مندر ہے، کعبہ ہے، بت خانہ ہے، کوئی بھی ہے، ہر جگہ اللہ کا جلوہ ہے. اور دنیا میں ہر جگہ، چاہے وہ شجر ہے، حجر ہے، چاہے وہ جنگل ہے، ویرانہ ہیں، جس چیز کو بھی دیکھا جائے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. اور اللہ ہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی خالق ہیں. تو اس دنیا میں ہم تو مسافر ہیں، مسافروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ ہی رازق ہے. اللہ میزبان ہوئے اور ہم مہمان. دنیا میں جو ہے انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان. تو اس طرح فنی مرکزی خیال جو بنے گا کہ ہر جگہ اللہ ہی کا جلوہ ہے، اور انسان دنیا میں انسان جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے. تشریح جو ہے
کیونکہ یہ جو ہے صوفیانہ شاعری کیا کرتے ہیں، تصوف کے امام ہیں، اس لیے زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اور دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دنیا فانی ہے اور ہم یہاں پہ مہمان تھے اور ایک دن ہم سب کو جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، قیامت تک کوئی باقی نہیں رہا اللہ کے علاوہ، سب آئے، جو بھی لوگ آئے وہ سب ان کو جانا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ موجود رہے گی۔ مماثل شعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، یعنی اس دنیا میں، اس جہاں میں جب ہم نے ادھر ادھر دیکھا، جگہ جب بھی دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا، اے اللہ آپ ہی کی ذات نمایاں نظر آئی۔ اس کے بعد اگلا شعر، وائے نادانی، وائے جو ہے ہائے افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کلمہ افسوس ہے یہ، نادانی، نادانی ناسمجھی، بیوقوفی، نادان، کہ وقت مرگ یہ ثابت ہوا۔ مرگ بولتے ہیں موت کو، یعنی کہ موت کے وقت یہ بات ثابت ہوئی کہ دنیا تو بے قیمت ہے، دنیا تو فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں، اور دنیا سے ہم جا رہے ہیں، آخرت کی فکر کی نہیں اور دنیا ہی میں لگے رہے۔ خواب تھا جو کچھ کی دیکھا، جو بھی دنیا میں دیکھا وہ خواب کی طرح ہے، جس کی 40 سال یا 30 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، تو جو گزر چکی پتہ ہی نہیں کیسے گزر گئی، خواب کی طرح ہے۔ لیکن جو باتیں سب سنی ہیں وہ تو کس سے کہانی ہے، افسانہ ہے، سب جھوٹ ہے، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت کی بات کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہے۔ تو مرکزی خیال، دنیا کی زندگی فانی اور بے قیمت ہے۔ اس میں شاعر جو ہیں افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ دنیا ایک فانی شے ہے اور خواب کی طرح ہیں، اور اس کے جتنے بھی حالات ہیں وہ ایک افسانہ ہیں۔ افسوس بھی کر رہے ہیں کہ موت جب آئی اور ساری زندگی جو ہے وہ موج مستیوں میں، آسائشوں میں، رنگینوں میں گزارتی، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں کام آتا، نیک اعمال نہیں کیے، کم کیے، جس سے وہ آخرت کی زندگی کے لیے اوپر سکون ہو جاتا۔ مماثل شعر، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے یعنی کیا ہے، کو ہے خواب دیوانے کا۔ اس کے بعد نمبر 3، حیف، کہتے ہیں کہ ہوا گلزار تاراج خزاں، آشنا اپنا بھی وہاں ایک سبزہ بیگانہ تھا۔ حیف تو افسوس کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں ہوا گلزار، گلزار باغ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد جو ہے وہ دہلی ہے، دہلی شہر۔ دہلی شہر جو ہے وہ کئی مرتبہ برباد ہوا، تباہ ہوا، نادر شاہ کے ہاتھ میں بھی۔ تاراج خزاں، خزاں خزاں کو بولتے ہیں جب باہر کے بعد ایک خزاں کا موسم آتا ہے، اور تاراج کا مطلب ہوتا ہے شکار، ان کی خزاں کا شکار ہوا، تباہ و برباد ہوا۔ دہلی جو ہے وہ جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو یہ تباہ و برباد ہوا۔ اس میں اگر ہم دیکھیں جو گلزار ہے، اصل میں یہاں پہ مراد تو دہلی ہے، کیونکہ دہلی جو ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دہلی کو انہوں نے ایک باغ یعنی شہر کے لیے جانا، یہاں پہ گلزار کا جو لفظ ہے، یہ گلزار کا لفظ جس کو باغ بھی کہتے ہیں، یہ مستعار لیا گیا ہے۔ جب مستعار لیا گیا ہے ایک الفاظ آنا چاہیے تھا دہلی، اس لیے یہ صنعت استعارہ ہے، صنعت استعارہ۔ اور فنی خوبی میں اگر ہم دیکھیں، آشنا، آشنا تو بولتے ہیں جان پہچان والے کو، دوست کو، اور بیگانہ جس سے جان پہچان نہ ہو، ان نون پرسن، ان نون پرسن۔ تو آشنا اور بیگانہ یہ دونوں آپس میں ضد ہیں، تو اس لیے فنی خوبی ایک تو صنعت تضاد بنے گی، اور ایک اس کی وجہ سے دہلی کے لیے جو باغ کا لفظ جو ہے مستعار لیا گیا ہے، اس کی وجہ سے صنعت استعارہ۔ شاعر یہاں پہ فرما رہے ہیں، ایک تو مرکزی خیال یہ بنے گا کہ دلی شہر کی تباہ و بربادی کا تذکرہ کیا گیا اس میں، اس کا ذکر ہے اس میں۔ فرمائے کہ دہلی کی تباہی کا
کے بارے میں یہ استعارہ ہوا ہے، جہاں ہم لوگ نے اس باغ جیسے شہر کو، اس گلزار جیسے شہر کو، یعنی کہ دہلی کو ویرانے میں بدل دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ خزاں کے اس موسم نے اس باغ کی بہار چھین لی، اور اس باغ میں میرا بھی کوئی تھا، یعنی کہ آشنا اپنا بھی وہاں تھا، یعنی میرا بھی کوئی جاننے والا تھا، میرا بھی کوئی عزیز تھا وہاں پہ، میرا بھی کوئی دوست تھا، وہ بھی لوٹ گیا ہوگا، اس کو بھی لوٹ لیا گیا ہوگا۔ جہاں سارا باغ اور پورا دہلی تباہ و برباد ہوا اور جٹوں نے جاٹ نے اس کو لوٹا، تو وہاں پہ میرا دوست اور میرے جو نا عزیز وہ کہاں پہ جو نا بچہ ہوگا، جہاں اس خزاں کا، یعنی کہ سارا جو نا اس خزاں کا شکار ہو چکا ہے۔ مماثل شعر: آئی خزاں تو پیڑوں سے پتے بھی جھڑ گئے، آندھی چلی تو ماؤں سے بچے بچھڑ گئے۔ اس کا آخری شعر: ہو گیا مہمان سرائے کثرت محو میں آہ، وہ دل خالی کہ تیرا خاص خلوت خانہ تھا۔ سرائے اصل میں بولتے ہیں مسافر خانے کو، مسافر خانہ۔ جب سفر میں ہم جا رہے ہوں کوچ وغیرہ میں، تو راستے میں مسافر خانے آتے ہیں، انسان تھوڑی دیر وہاں پہ چائے وغیرہ پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ موہوم جو ہے نا وہمی کو بولتے ہیں۔ اور آہ یہ افسوس کے لیے، یہ بھی کلمہ افسوس کا ہے، الفاظ ہے۔ خلوت جو ہے تنہائی کو کہا جاتا ہے، اور خانہ جگہ، خلوت خانہ تنہائی کی جگہ۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اصل میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مومن کے دل میں رہتے ہیں، تو مسکن الہی جو ہے وہ تو مومن کا دل ہے، اور دل جو ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا، صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہاں پہ وہموں کا اور وسوسوں کا آنا اور آ کے چلا جانا، تو اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن مسکن الہی جو ہے، جو شروع سے آخر تک جو ہے نا اس دل کے اندر ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ مومن کے دل میں رہتے ہیں۔ شاعر بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا جسم جو ہے اس میں دھڑکتا یا خون کا لوتھڑا، یہ میرا دل جو ہے یہ ایک مہمان خانہ ہے، جہاں بہت سے لوگ آئے اور قیام کیا پھر چلے گئے، کوئی اس میں مستقل رہ نہیں سکا۔ صرف وہ ایک ذات، اللہ کی ذات، جس کی محبت نے اول دن اس میں قیام کیا اور اب تک موجود ہے، وہی اس کا مستقل مکین ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ جل شانہ سے محبت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی محبت ازل سے ابد تک اس دل میں رہے گی۔ مماثل شعر: تو جو اس میں رہتا تھا کتنا صاف اور روشن تھا، اب تو دل میں وہموں کے وسوسے کے جالے ہیں۔ غزل نمبر 2: باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ یہ باغ جہاں، اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس دنیا کے اگر گل بولتے ہیں پھول کو اور خار کانٹے کو، کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس دنیا کے پھول بھی ہم ہی ہیں اور کانٹے بھی ہم ہی ہیں۔ دنیا کو تو، جہاں کو تو انہوں نے باغ سے تشبیہ دی ہے، باغ کے اندر گل اور خار دونوں ہوتے ہیں، اور اس دنیا میں انسان ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو گل اور خار سے تشبیہ دی۔ تو یہاں پہ ایک صنعت تشبیہ بھی ہے کہ دنیا کو جو ہے باغ سے تشبیہ، اور انسان کو گل اور خار سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد گر یار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے صنعت تضاد بھی ہے۔ ایک تو گل اور خار، یہ آپس میں دونوں ضد ہیں، پھول اور کانٹے، گل اور خار، صنعت تضاد۔ اور صنعت تضاد میں اگر ہم دیکھیں یار اور اغیار، اغیار بولتے ہیں دشمن کو، غیر، اور یار جو اپنا ساتھی ہوتا ہے، یار اور اغیار، یہ آپس میں ضد ہیں۔ تو ایک تو اس میں ایک اور بھی بنے گا، پہلا شعر ہے مطلع، فن خوبی جو ہے اس کی 3 بن سکتی ہیں، 3 ہیں۔ ایک تو مطلع ہے، پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر، دوسرا صفت تشبیہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ صنعت تضاد ہے۔ اور پھر تضاد بھی 2 چیزیں اس میں، گل اور خار، یار اور اغیار۔ بہت آسان ہے اس کی تشریح۔
فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کے یار ہیں تو وہ بھی ہم ہی ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی دشمن ہے وہ بھی انسان ہی میں سے ہوتے ہیں۔ شاید فرمانے کہ جیسے باغ میں پھول اور کانٹے ہوتے ہیں، ویسے دنیا میں پھول یعنی اچھے لوگ اور کانٹے برے لوگ۔ انسان جو ہے وہی یار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اور اغیار بھی، دشمن بھی، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ مرکزی خیال، اس کائنات کی جو حسن ہے اور رنگینی جو ہے وہ اس کا موجد انسان ہے، ایجاد کرنے والا انسان ہے، اور اسی طرح اس کائنات کو تباہ و برباد کرنے والا بھی انسان ہی ہے، اس کا ایجاد کرنے والا، اس کا موجد جو ہے وہ بھی انسان ہی ہے۔ فنی خوبی یہ تین بنیں گی، اور وہی تشریح جو بیان کر چکی ہیں۔ مماثل شعر، اپنا ہی خود دشمن اپنا ہی دوست ہوں میں، میرے وجود سے ہے سارے جہاں کی رونق، وابستہ ہیں ہم ہی سے گر جبر ہے وگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں مختار ہیں تو ہم ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں، اس میں بھی مجبور اور مختار صنعت تضاد پائے جا رہا ہے۔ اس میں بھی مجبور، مختار بولتے ہیں با اختیارات، جس کے بعد تمام اختیار ہوتے ہیں، اور مجبور جو محکوم ہیں، مظلوم ہیں، جس پر جبر کیا جا رہا ہے۔ مطلب کہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں وابستہ ہمیں سے گھر جبر ہے قدر، قدر اصل میں قدرت اور طاقت کو کہا جاتا ہے، اور جبر جو ہے وہ زبردستی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جبر اور قدر یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ شاعر یہ فرماتے ہیں کہ انسان، دنیا میں انسان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان حاکم جو ہے وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور محکوم جن پر وہ جو حاکم حکومت کر رہے ہوتے ہیں، محکوم جو ہیں جس کو رعایا بھی کہتے ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ اور ظالم، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم، کوئی جبر میں جی رہا ہے اور کوئی خود مختاری کی زندگی جی رہا ہے۔ شاید کہتے ہیں کہ انسان ہی کہیں آقا بن کر ظلم ڈالتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہی ہیں وہ سہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور کہیں انسان اتنا خود مختار ہوتا ہے کہ اپنا ہر فیصلہ خود کر سکتا ہے، اس کو کسی کا حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ہر اچھا اور برا عمل انسان کی وجہ سے ہے۔ فنی خوبی جو ہے وہ صنعت تضاد ہے۔ اس میں اصل میں ایک فلسفہ ہے جبر اور قدر، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ مماثل شعر، میں زمین پر خدا کا نائب ہوں، ذرا ذرا میرے شمار میں ہے۔ شعر نمبر 3، الفاظ خلق ہم بن محملات سے تھے، معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں۔ یہاں پہ مرکزی خیال یہ ہے کہ تخلیقی کائنات انسان کے بغیر ادھوری اور بے معنی ہے۔ جب انسان نہیں تھا اور آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، تمام چیزیں موجود تھیں، لیکن وہ بے فائدہ۔ لیکن جب وہ انسان آیا اس زندگی میں، دنیا میں، تو اب دنیا کی حقیقت ہوئی ایک قسم کی، آسمان، سورج، زمین، جتنی بھی چیزیں تھی، اب ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کو استعمال میں لا رہا ہے، اب فائدہ ہے۔ انسان کے بغیر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف لفظی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، انسان ہی سے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کا ایک قسم کا دھولا ہے، شہزادہ ہے۔ اس میں بھی صنعت استعارہ ہے۔ کائنات کے لیے جو الفاظ اور انسان کے لیے معنی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ جو الفاظ ہے یہ کائنات کے لیے، اور انسان جو ہے، انسان کے لیے جو معنی ہے نا، معنی کی طرح ربط گفتار ہیں تو ہم ہیں، یعنی کہ انسان کے لیے جو نا ربط گفتار بولتے ہیں گفتگو کو، اور محمل بولتے ہیں بے معنی۔ ایک ہوتا موضوع جس کا کوئی وضع ہو، کوئی معنی ہو، اور ایک محمل بے معنی۔ اور یہاں پہ جو خلق ہے، خلق سے مراد ہے مخلوق۔ تشریح ہے، اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انسان کے جو الفاظ ہیں اس وقت ہی معنی رکھتے ہیں جب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے، ورنہ صرف باتیں کرنے سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، اور صرف باتیں بنانا فضول کام ہے۔
اور درد کہتے ہیں کہ تخلیق کا عمل جو ہے وہ انسان کے بغیر بے معنی ہے. انسان ہی اس کائنات کا مرکز ہے. دنیا کا وجود بے معنی ہوتا ہے اگر انسان کا وجود ہی نہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش کے لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا. اگر انسان کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس تمام تخلیق کو، تمام کائنات کو پیدا نہ کرتے. یہ بے معنی ہوتی ہے. یہ کائنات انسان ہی کے دم سے ہے. مماثل شعر بنے گا، قندیل مہ و مہ کا افلاک پہ ہونا، کچھ اس سے زیادہ ہے میرا خاک پہ ہونا. تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند مجزن ہے، تصویری تشنہ کام دیدار ہے تو ہم ہیں. یہاں پر فرمان چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ تعالی کا حسن جو ہے، جلوہ، معجزہ کے مطلب نمایاں نظر آتا ہے ہر جگہ. کائنات میں ہر شے کی جو خوبصورتی ہے، تیری خوبصورتی نظر آتی ہے، اور دنیا کی ہر ذرے سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہیں، اور تشنا بولتے ہیں پیاس کو، اور ہم اللہ کی دیدار کی پیاس ہمیشہ ہمیں رہتی ہے. مرکزی خیال، پوری کائنات جلوہ گاہ پروردگار ہونے کے باوجود انسان دیدار الہی سے محروم ہے. جگ، کائنات، معجزن، نمایاں، اور تشنا جو ہے پیاسے کو کہا جاتا ہے. ہر چیز میں اللہ کا عکس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انسان اس کے دیدار سے محروم ہیں. تیرے دیدار ذاتی اور حقیقی وجود کے ادراک سے محروم ہیں. پوری کائنات پر محیط تیری ذات ہونے کے باوجود تو انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. مماثل شعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. آخری شعر، اوروں سے تو گرانی یک لخت اٹھ گئی، اعداد اپنے دل کے گھر بار ہیں تو ہم ہیں. لوگوں نے جو پریشان کیا اس کی وجہ سے وہ بوجھ، پریشانی تو ختم ہوئی، لیکن ہم جو ہے آخری وقت میں جو گناہوں کی، جو کوتاہیوں کا جو بوجھ ہوتا ہے، وہ جو بار ہے، بوجھ ہے، وہ دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. یہ آخری شعر ہے اور مقطع ہے فنی خوبی، غزل کا آخری شعر، اور اس میں تخلص بیان کیا گیا ہے. مرکزی خیال، اپنے گناہوں، کوتاہیوں کا بوجھ سب سے بڑا اور دائمی ہوتا ہے، اور اوروں کی وجہ سے جو ہمیں کا بوجھ ہوتا ہے وہ تو یک لخت جو ہے فوراً ہی ایک دم وہ تو اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ہم نے زندگی میں جو کچھ سہا ہے، برداشت کیا ہے، ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی، ہم نے معاف کر دی، افن سے کام لیا، لیکن دل پر ایک بوجھ ہے، ایک بار ہے گناہوں کا، اس سے ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے ساری زندگی گزار دی مگر اپنے اعمال کی طرف ہماری نظر ہی نہ ہو سکی، اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے گئے. اس بوجھ نے ہماری زندگی کا سکون ختم کر دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. سبسکرائب کر لیجیے گا. PhD اور اردو کی تمام لیکچرز اکثر موجود ہیں ہمارے، اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں، اس کو بھی دیکھ لیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کمنٹس کیجیے گا، لائک کیجیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.